عمران خان صاحب کی بات اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ الیکشنز کا مطالبہ پہلے انہی کی طرف سے آیا. اب تو مولانا بھی ان کے ہمنوا ہو گئے ہیں. اس ملک میں بہت کچھ ہو جاتا پتہ ہی نہیں چلتا. تو اب وقت آ گیا, 1 سال ہو گیا ریویو کرنے کا. جی 1 سال سے کسی ایم این اے ایم پی او کو گھاس ہی نہیں ڈالا گیا. اچھا اب وقت آ گیا ہے کیونکہ پہلے پیسے بھی نہیں تھے نا. اب یہ فائنینشیل ایئر ختم ہو جائے گا, اگلے فائنینشیل ایئر میں بجٹس بھی بننے ہیں ایم پی ایز ایم این ایز کے لیے, ان کو پیسے بھی ملنے ہیں اور ان کی باتیں بھی کچھ سننی ہیں. ٹھیک, تو میرا خیال ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے کہ اب ہم کچھ تھوڑی بہت عوام کے ساتھ پھر رابطہ کریٹ کریں وایا دے ریپرزینٹیٹیوز, تاکہ اگر الیکشن خدا نہ خواستہ 1-2 سال میں ہونی ہے تو اس کے لیے تیاری تو ابھی سے کرنی پڑے گی نا. بیکاز فرینکلی اس وقت نون لیگ تو آؤٹ ہے نا بالکل. آج الیکشن ہو جائے تو کیا ہوگا, وہ ایک ووٹ نہیں پڑا ہے نا, دے نو دیٹ. تو اس کے لیے اگر تیاری کرنی ہے 2 سال کے لیے تو ابھی سے شروع کرو گے تو ہوگا نا. ہاں ملاقاتیں شروع کریں گے, چلیں 1 سال کے بعد ہی یہ ملاقاتیں انہوں نے. مگر میں یہ کہہ دوں گورنمنٹ کو کوئی کسی قسم کی تھریٹ نہیں ہے فی الحال, اسٹیبلشمنٹ کو کوئی کسی قسم کی تھریٹ نہیں ہے. اوکے, عمران خان اور پی ٹی آئی کی کوئی کسی قسم کی موقع ان کو نہیں ملے گا ٹو ڈی اسٹیبلائز اینی فردر. ٹھیک, بٹ ایز یو نو دس از اے کنٹری, بڑا کچھ ہو سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب بڑا کچھ ہوتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو اتحاد بن رہے ہوتے ہیں نا, ان کو غور سے اور شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, خصوصاً جب ان کے لیڈرز وزٹ کر کے آئیں یو کے سے, لندن سے وزٹ کر کے آئیں, اور وہ آتے ساتھ ہی لینڈ کریں ایک ایسی پارٹی کے ساتھ جن کے ساتھ ان کا نظریاتی اختلاف رہا ہے ماضی میں. آپ سمجھ گئے ہیں, شاید خاقان عباسی صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب ابھی لندن کے وزٹ پہ تھے, وہاں صحافیوں سے ملاقاتیں اور کچھ اٹینڈ بھی کی انہوں نے. لیکن اس کے بعد اسد کیسر صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے, وہی مولانا بھی موجود ہوتے ہیں, اور پھر وہ ایک میٹنگ کے بعد مطالبہ کرتے ہیں یہ حکومت مستعفی ہو اور نئے انتخابات کرائیں. مولانا کو کیا ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب بھی ان سے آج ملنے چلے گئے؟ نہیں دیکھیے, کوئی سازش نہیں ہے, کوئی کنسپریسی نہیں ہے. پہلی بار اچھا آپ نے کہا کہ مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی لندن کیا کرنے گئے. آپ نے نام سنا اکرام سہگل کا؟ جی پتہ ہے آپ کو؟ اکرام سہگل از اے ویری رچ مین. ان کے پاس بہت سی سیکیورٹی ایجنسیوں کے کانٹریکٹس ہیں, ڈیفینس اینالسٹ, اور وہ ایک زمانے میں ہی واز ان دی آرمی آلسو اینڈ ریٹائرڈ فرام دی آرمی اینڈ ناؤ از اے ویری رچ بزنس مین, کراچی بیسڈ. وہ ہر سال ڈاووس میں جاتے ہیں اور ہر سال کسی نہ کسی بڑے بندے کو انوائٹ کرتے ہیں. اچھا, اور ان کے خرچے پہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ, because that's where he makes his contacts, networking. Networking. اچھا, تو وہ ان کے لیے کیا ہے, $2 lakh, $3 lakh, $500,000, nothing. It works for him. تو وہ انہوں نے سوچا تھا اس سال شہباز شریف صاحب کو انوائٹ کرنے کا. اچھا, مگر میرا خیال ہے he then backed off. اب مجھے نہیں پتا ان کی ذہن میں کیا ریزنس تھے, بٹ میرا خیال ہے کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ ان حالات میں it's better not to, because وہ پی ٹی آئی والے تو ہر جگہ پہ پہنچے ہوئے نا, اوورسیز تو بہت, اور وہ فکر ہوگا کہ پھر گڑبڑ نہ ہو جائے. تو میرا خیال ہے انہوں نے پھر شاہد خاقان عباسی کو انوائٹ کیا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی جہاں بھی جاتے ہیں مفتاح ان کے ساتھ جاتے ہیں, دیر اے پیئر. تو ڈاووس کے لیے ان کو بلایا تھا, سو آل ایکسپینسز پیڈ. تو یہ لوگ وہاں گئے تھے. آن دا وے بیک دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم لندن بھی رک جاتے ہیں, بیکاز ان کو انویٹیشن آئی ہوئی تھی فرام آکسفورڈ یونین, اسٹوڈنٹس یونین, اور میرا خیال ہے 1-2 لندن کے اندر اسٹوڈنٹ گروپ سے, کہ ہمیں بھی آ کے ایڈریس کریں. تو انہوں نے سوچا 2-3 دن رہ جاتے ہیں ہوتے. تو آن دا وے فرام دے اسٹاپڈ اوور ان لندن, وہاں انہوں نے یہ آکسفورڈ والا ایجنڈا بھی کیا, ادھر ادھر کر کے یہ آ گئے. اچھا, کوئی سازش نہیں. آئے اور یہاں ایک بات چل رہی تھی پہلے وہ یہی چل رہی تھی کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنایا جائے. ٹھیک, اس کے اندر آپ کو پتا مولانا ڈزنٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف گرینڈ اپوزیشن الائنس. وہ پہلے بھی یہ, اور وہ صاحب جو کوئٹہ میں ہوتے ہیں اچھا صاحب, ان کے ذریعے کوشش کی گئی, وہ نہیں کچھ ہوا. تو میرا خیال ہے یہ دس از نتھنگ سیریس. یہ مولانا کبھی بھی کسی اس قسم کے اپوزیشن الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے. وہ جو بھی کریں گے سولو کریں گے. تو کندھا کیوں دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو؟ وہ سیدھی سی بات ہے, میری یہ ویو ہے. مولانا شاید مجھے فون کر کے پیغام دیں کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو میں تسلیم کر لوں گا, مگر جو میری سورس ہے وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کے پی کی گورنرشپ جو ہے وہ مولانا کی پارٹی کو ملے, تاکہ مولانا بھی اپنا کو بیس تکڑا کریں. اگر الیکشن ہو گئی تو پی ٹی آئی پھر بھی وہیں سویپ کر جائے گی, مولانا بھی اڑ جائیں گے, اور 4 سیٹاں مل جان گی, باقی تو لے جائیں گے. تو مولانا نے بھی اپنی کنسٹیٹوئنسی کو کھلانا پلانا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو گورنرشپ سے دیو, تاکہ ہم گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے میرے لوگ آئیں, یہاں کام ہو, اور تھوڑی بہت
تو یہ ہوتا ہے جیسے پیپلز پارٹی نے یہاں گورنر ہاؤس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر, ٹھیک ہے نا, اور گورنر صاحب جو ہیں وہ ایجوکیشن کے اندر کبھی کہتے ہیں یہ چانسلر نہیں لگ سکتا کیونکہ, اور کبھی بل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا بہت مولانا کی بھی تو حیثیت ہے. تو میرا خیال ہے پہلی وہ یہی تھا کہ جی وہ بل پاس کریں, انہوں نے اپنا بات منوا لی, ایسے ہی ہے نا, 26ویں آئینی تھا, ہاں وہ دے دی اور تھوڑی سی امینڈمنٹ کروا دی عزت رکھنے کے لیے, اور ادھر سے لے لی جو کچھ لینا تھا انہوں نے. اور اب یہ گورنرشپ کی بھی بات چل رہی ہے. تو میرا خیال ہے ایسی چیزیں چلتی ہیں. میرا نہیں خیال کسی صورت میں بھی مولانا وانٹس اے کوئک الیکشن رائٹ ناؤ. اوکے چلیں, ڈیمانڈ کر کے انہوں نے تھوڑا سا فیول دے دیا ہے اور اس کے سکتے ہیں. ہاں, اور ایک ان کی بات میٹر کرتی ہے. اور پھر آج اسد عمر صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ مولانا پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ کیوں دیں گے, آپ نے جانا معمہ ہے کیا. ایک بریک کے بعد آتے ہیں. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اب پاکستان تحریک انصاف تحریک انصاف ہاں, لیکن چہرہ بدل گیا نا. علی امین گنڈا پور صاحب کو جنید اکبر صاحب پریزیڈنٹ کے طور پہ, پریزیڈنٹ کے پی کے طور پر ریپلیس کر چکے ہیں. تو پی ٹی آئی میں اب تھوڑا سا پالیسی شفٹ اس سطح پر کس لیول کا ہوگا یہ آپ سے جاننا ضروری ہے, کیونکہ 8 فروری کو ان کا ہے پہلا امتحان. اور ابھی سے اتنا ولولہ ہے جنید اکبر صاحب کے جو سپورٹرز ہیں ان کی سائڈ پہ, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب آستین کے سام ڈھونڈ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی پارٹیز میں بھی ہوتے ہیں لیکن پی ٹی آئی میں کچھ زیادہ ہی ہیں. یہ تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ اشارہ کس طرف کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے ایک اور بات کی جس کی تصدیق آپ سے بہت ضروری ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں سنتے ہیں. یہ ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیا اور پورے وثوق سے انہوں نے یہ بات کی, لیکن خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ کسی لیول پر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, اگر ہوئی ہوتی تو آرمی چیف کو خط نہ لکھا جاتا. اب آپ بتائیں سچ کیا ہے. ایسی بات انہوں نے کی ہوگی, آگے سے سن لی ہوگی بات, جواب نہیں ملا ہوگا. مگر میں ایک بات کہوں آپ سے, دال میں کالا ہے. کیوں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب اٹھ کے نتھیا گلی چلے جائیں یا کسی ریسٹ ہاؤس میں جا کے لیٹ جائیں جا کے وہاں, اور باقی لوگ ان کے جیلوں میں ہوں, 3rd C کلاس میں ہوں. خان از اے پولیٹیکل اینیمل, وہ کبھی ایسی بات نہیں کریں گے. وہ تو سارا ان کا جو بیانیہ ہے کہ میں سفر کر رہا ہوں, آئی ایم دا لیڈر, اگر باقی لوگ سفر کر رہے ہیں تو میں بھی سفر کر رہا ہوں. اسی لیے وہ بنی گالا بھی نہیں جائیں گے, وہ نتھیا گلی بھی نہیں جائیں گے, کہیں نہیں جائیں گے اس وقت تک جب تک ان کے کچھ ڈیمانڈز پہلے مان نہیں لیے جائیں. یہ نہیں ہوگا کہ وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے اور مذاکرات کریں گے. تو یہ ان کی طرف سے ہوگا. اور اگر خان صاحب کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے, ان کو کوئی گرین لائٹ ملی ہے گنڈا پور وغیرہ کو, وہ یہ ہوگی کہ مذاکرات آپ نے کرنے ہیں تو آپ اسلام آباد میں مت کریں. اچھا, آپ کوئی نیوٹرل جگہ کے پی میں لے لیں. آپ نتھیا گلی میں مذاکرات کر لیں, پارٹ آف آپ پشاور میں کر لیں, مگر آپ اسلام آباد میں بیٹھ کر مذاکرات نہ کریں, بیکاز دیٹس فیڈرل گورنمنٹ جس کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے یہ شاید کہنا چاہ رہے تھے, یہ شاید نہیں کہنا چاہ رہے تھے, جو کہ لگتا ہے ایسے انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو منتقل کر دیا جائے, ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے خان صاحب کو نتھیا گلی یا گورنرز ہاؤس, سوری کے پی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس. آئی ڈونٹ تھنک خان ول ایور ایکسیپٹ دیٹ. اوکے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپوزل علی امین گنڈا پور صاحب نے خود ہی رکھا, وہاں سے آفر نہیں آئی. اوکے, خواجہ آصف بھی اسی انہی خیالات کا اظہار کریں, اور علی امین گنڈا پور صاحب ریزن دے رہے ہیں کہ ہم آزادانہ مشاورت کرنا چاہتے تھے. اچھا, علی امین گنڈا پور صاحب کا 8 فروری کے حوالے سے ایک ویڈیو میسج بھی آیا, اور انہوں نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی بھی احتجاج کریں اور سوابی جلسے میں کارکنان بڑی تعداد میں شرکت کریں. لیکن کچھ کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ جو تیاری کے لیے اجلاس ہوا جنید اکبر صاحب کی زیر صدارت, اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نہیں تھے اور نہ ان کو انوائٹ کیا گیا. اور یہ شو ہی ہوگا جنید کا, یہ گنڈا پور کا شو نہیں ہے, اسی لیے گنڈا پور کو سائڈ لائن کر دیا خان صاحب نے. بھائی یہ دیکھیے تو صحیح, سما کے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں گنڈا پور صاحب. یہ تو سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ سما کی پلیٹ فارم سے آگے اپنا موقف پیش کریں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی کچھ سوچ تھی کہ اب گنڈا پور صاحب آہستہ آہستہ آئسولیٹ ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر. لمبے چوڑے وعدے کیے, لمبے چوڑے گرجے, اور نکلا کچھ نہیں بچوں. اب انہوں نے اسی لیے خان صاحب نے لیڈرشپ بھی تبدیل کر دی. اور ابھی حال ہی میں جو وہاں پشاور کے اندر جو تیاریاں ہو رہی ہیں 8 تاریخ کی, گنڈا پور از ناٹ انوالوڈ ان دوز. اور وہ یہی جنید یہ آؤٹ آف دا جیسے کہتے ہیں نا باکس کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت سے کوئی ہیلپ نہیں لے رہے, ہم اس کے بغیر ہی کریں گے. اور پھر یہ جو سوابی میں جو ہو رہا ہے یہ تو گنڈا پور کا علاقہ ہی نہیں ہے, یہ تو جنید اور اس کے ساتھیوں کا علاقہ